الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں دلشاد احمد مظاہری اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی حاضری یوٹیوب چینل۔ محترم سامعین، دارالعلوم دیوبند کے ایک فاضل ہے جن کا نام مولانا محمد مکرم قاسمی ہے اور بنگلہ دیش کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے مولانا ابراہیم دولہ کے نام ایک خط لکھا ہے۔ اس خط میں سوال کیا گیا ہے اور انہوں نے خط میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت میں یہ خط اس لیے لکھ رہا ہوں، برائے کرم اس کا جواب آپ ضرور دیں گے۔ سامعین، پہلے آپ بنگلہ دیش سے آئے اس خط کو پورا سن لیجئے، پھر کامنٹ باکس میں اپنا تبصرہ ضرور کیجئے۔ کیا یہ خط واقعی حقیقت پر مبنی ہے؟ اس خط میں جو انہوں نے سوال کیا ہے، کیا انہوں نے یہ سوال صحیح کیا ہے اور کیا اس کا جواب بھی ملے گا؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ محترم ناظرین، خط سنانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولے تاکہ ہر آنے والی نیو نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ دیکھیے خط میں کیا لکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میں یہ خط لکھ رہا ہوں، برائے کرم اس کا جواب ضرور عنایت فرمائیں گے۔ حضرت، گزشتہ دنوں آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا پاکستان میں شاندار استقبال دیکھا ہوگا۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس میں جامعۃ الرشید کے مفتی عبد الرحیم صاحب، جو دارالعلوم دیوبند کے نظریات کے حامل ہے، پیش تھے۔ مفتی طارق مسعود صاحب موجود تھے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم نے تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو اپنے گھر بلایا اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا استقبال کیا۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے ملاقات ہوئی۔ یقیناً حضرت کو معلوم ہوگا کہ دارالعلوم دیوبند سے اختلافات کے باوجود سب نے انہیں دل سے قبول کیا، کیونکہ امت کو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے فائدہ ہو رہا تھا۔ حضرت، یہ بات باعث تشویش ہے کہ آپ کے اپنے پیروکار مولانا سعد صاحب کو کافر، گمراہ اور نہ جانے کیا کچھ کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ، اور اس پر آپ کی خاموشی سوالیہ نشان ہے۔ مزید یہ کہ بنگلہ دیش میں مدارس کے معصوم طلبہ مولانا سعد صاحب کے خلاف احتجاجی پوسٹر اٹھائے پھرتے ہیں اور پھانسی کا مطالبہ کر رہے ہیں، جو کہ مولانا سعد صاحب جو کبھی آپ کے اپنے تھے، ان کو آپ نے دور کر دیا، اور جو دور تھے یعنی پینٹ شرٹ پہن کر دعوت دینے والے اہل حدیث ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، ان کو سب نے گلے لگایا۔ یہ کیسا اتفاق ہے؟ حضرت والا، ہم سب ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، لیکن امت آپ کو ہمیشہ اس لیے یاد رکھے گی کہ آپ نے نظام الدین مرکز کو چھوڑا اور 2015 میں ایک نیا فرقہ قائم کیا۔ حضرت، اگر یہ فرقہ صحیح راستے پر ہو تو یہ اچھی بات ہو سکتی ہے، لیکن بنگلہ دیش میں جس انداز سے آپ کے فالوورز کام کر رہے ہیں وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ میری دل کی خواہش ہے کہ امت بنگلہ دیش کے واقعے کے لیے آپ کو یاد نہ رکھے۔ حضرت، آپ کے نظام الدین مرکز چھوڑنے سے پہلے یہ صورتحال نہیں تھی۔ اس ہفتے ہم نے ہزاروں علماء سے رجوع کیا اور تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ مولانا الیاس کاندھلوی رحمہ اللہ کی تبلیغ کی تاریخ میں کبھی ایسا اختلاف نہیں پایا گیا جیسا کہ آپ کے مرکز نظام الدین چھوڑنے کے بعد دیکھنے میں آیا ہے۔ حضرت، اگر آپ کو اپنا کام کرنا ہے تو ضرور کیجئے، لیکن دارالعلوم دیوبند کو بدنام کرنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ امت کو اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے، آمین۔ سب سے عجیب چیز مجھے یہ لگی کہ ایک طرف آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ دارالعلوم دیوبند کو فالو کرتے ہیں، اور دوسری طرف آپ کے فالوورز کے اعمال یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ دارالعلوم دیوبند سے دشمنی کرتے ہیں، کیونکہ وہ دارالعلوم دیوبند کا نام لے کر مولانا سعد صاحب کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور ان پر پابندی لگانے کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت، حال ہی میں مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس عالمی شورا میں آپ شامل ہونا چاہتے تھے، اس میں آپ کو تبلیغ کی تیسری امیر حضرت مولانا انعام الحسن رحمہ اللہ نے اپنی شورا میں شامل نہیں کیا تھا، اور آپ کے ہی ساتھی مولانا سعد صاحب کو حضرت نے اپنی شورا میں شامل کیا تھا۔ اس حساب سے شرعی طور پر آپ کے امیر مولانا سعد صاحب ہوئے۔ خیر، آپ کا جو بھی اختلاف ہے اسے اپنے اور نظام الدین مرکز کے درمیان رکھے، اس میں کسی بھی طرح سے دارالعلوم دیوبند کو شامل نہ کرے اور نہ ہی دارالعلوم دیوبند کے فتوے کی بات کرے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مولانا سعد صاحب اور دارالعلوم دیوبند آپس میں بیٹھ کر سمجھ لیں گے۔ یہ آپ کا موضوع نہیں ہے، آپ اپنے مسئلے کی بات کریں، یعنی شورا اور امارت کی۔ دارالعلوم دیوبند نے الحمدللہ مولانا سعد صاحب سے بہت سی باتوں پر رجوع کروایا ہے اور آگے بھی کروا لیں گے۔
میں نے مولانا سعد صاحب کی زبان سے ایک اجتماع میں یہ سنا ہے کہ ان کا مرکز دارالعلوم دیوبند ہے۔ مولانا سعد صاحب اب مولانا سعد صاحب اپنا مرکز دارالعلوم دیوبند کو مانتے ہیں تو یہاں تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ اتنی بڑی جماعت کے ذمہ دار جب یہ اعتراف کرے کہ ان کا مرکز دارالعلوم دیوبند اور تمام مدارس ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت آپ اپنے فالوورز سے کہیے کہ احتجاج کرنا چھوڑ دے، یہ آپ سے درخواست ہے۔ آپ کا خیر خواہ مکرم قاسمی، میرپور، بنگلہ دیش۔ محترم ناظرین، مکمل خط آپ نے سن لیا ہے، اور اس خط میں جو باتیں کہی گئی ہے کیا وہ واقعی حقیقت پر مبنی ہے، اور اس خط میں جو سوالات کیے گئے ہیں کیا انہوں نے سوال صحیح کیے ہے، کیا ان کا جواب ضرور ملے گا؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ چلیے محترم ناظرین، چلتا چلتا آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔